میرے اور آپ کے جانے کے بعد زمین تو پھر بھی رہے گی، اور اسی پر جو ایٹم ہمارے جسم بناتے ہیں وہ اسی پر موجود ہوں گے. لیکن اس کے اربوں سال بعد زمین کو سورج ہڑپ کر جائے گا. سورج اتنا پھیل جائے گا کہ زمین اس کا حصہ بن جائے گا، اور اس کے بہت اربوں سال بعد سورج خود ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کا ایندھن مکمل طور پر ختم ہوگا، اور یہ آسمان میں بے شمار بے جان اجسام کی طرح ایک جسم بن کے رہ جائے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کائنات ہمیشہ تک رہے گی، یا یہ بھی کسی دن ختم ہو جائے گی؟ اور اگر یہ ختم ہوتی ہے تو اس کا آخری انجام کیا ہوگا، اس کی شکل و صورت کیا ہوگی؟ آج سے تقریباً 90 سال پہلے 3 ممکنہ صورتیں بتائی گئی تھیں. ایک صورت یہ ہو سکتی تھی آئنسٹائن کی تھیوری کے مطابق کہ کائنات ایک مستقل ریڈیس، ایک مستقل سائز رکھے گی، اور اس میں نہ پھیلاؤ آئے گا نہ یہ سکڑے گی. خیر یہ بات غلط ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں. دوسری صورت یہ کہ کائنات کا پھیلاؤ ہوتا چلا جائے گا، لیکن اس کی رفتار میں آہستگی آئے گی، اور پھر بالآخر کائنات پھیلنے سے رک جائے گی اور یہ دوسری سمت آنے لگے گی. مطلب یہ کہ یہ سکڑتے سکڑتے بالآخر ایک نقطے کے اندر ضم ہو جائے گی. اس کو بگ کرنچ کہتے ہیں. تیسرا اور آخری امکان یہ کہ کائنات پھیلے گی، مزید پھیلے گی، اور اس کے پھیلاؤ میں تیزی آتی چلی جائے گی. یہ تیسری صورت ہے جس کا اب مشاہدہ کیا گیا ہے، اور سن 2011 میں اس کام کے اوپر 3 امریکی سائنسدانوں کو نوبیل پرائز سے نوازا گیا تھا. مگر ہم ان کی بات کیوں مانیں؟ آخر سائنس کا تو یہ طریقہ کار ہے نا کہ پہلے ثبوت پھر بات. اس کے حق میں 2 چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی. سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ جو دور کی کہکشائیں ہیں وہ کس رفتار سے ہم سے دور جا رہی ہیں. یہ دراصل بہت آسان کام ہے. اس کے لیے ہمیں فزکس کا وہ اصول چاہیے جو ڈاپلر شفٹ کہلاتا ہے، اور یہ ایک اتنی عام چیز ہے کہ اس سے ہم گاڑیوں کی رفتار معلوم کرتے ہیں، جہازوں کی کرتے ہیں وغیرہ. مثلا جب آپ موٹر وے پر جاتے ہیں تو وہاں پولیس کھڑی ہوتی ہے، ان کے پاس ڈاپلر ریڈار ہوتا ہے جس سے وہ جان سکتے ہیں کہ آپ نے 120 کلومیٹر یا 130 کلومیٹر فی گھنٹے کے رفتار سے تجاوز کیا ہے کہ نہیں. تو یہ تو آسان کام تھا. جو زیادہ مشکل کام ہے وہ فاصلہ ناپنا ہے. آخر یہ دیکھیں کہ جو ستارے ہیں اور جو دور کی کہکشائیں خاص طور پر، وہ اس قدر دور ہیں کہ وہاں سے روشنی ہم تک پہنچنے میں اربوں سال لگاتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں کوئی اور طریقہ ڈھونڈنا ہوگا پیمائش کا. پیمائش کا ایک طریقہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بالفرض میرے پاس ایک موم بتی یہاں پر ہے، اور ادھر کوئی ایک ایسا آلہ ہے جس سے میں روشنی کی طاقت ادھر ناپ سکتا ہوں. تو اگر میں اس موم بتی کو دگنے فاصلے پر لے جاؤں تو یہاں روشنی کی طاقت جو ہے وہ 1/4 ہو جائے گی. اگر میں 3 گنے لے جاؤں تو یہاں اس کا 1/9 حصہ ہوگا. لہٰذا ہم یہاں پر پیمائش کر کے، روشنی کی طاقت کی پیمائش کر کے یہ جان سکتے ہیں کہ موم بتی کتنی دور ہے. آج کل جس قسم کی دوربینیں ہیں وہ اس قدر حساس ہیں کہ اگر ہم ایک موم بتی کو 5000 میل دور کے فاصلے پر رکھیں تو بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ درمیان میں کوئی چیز نہ ہو، کوئی ہوا یا کوئی مادہ کسی قسم کا نہ ہو، تو آرام سے ہم ہزاروں میلوں دور سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آسمان میں کوئی ایسی موم بتیاں ہیں جن کی طاقت ہمیں معلوم ہو؟ اگر ایک موم بتی یہاں ہے اور ایک موم بتی یہاں ہے تو ہم جان سکتے ہیں کہ یہ موم بتی نزدیک ہے، یہ موم بتی دور ہے، زمین پر روشنی کی طاقت معلوم کر کے. اس سوال کا جواب
ابھی حال ہی میں ملا ہے، اور جن 3 سائنسدانوں نے یہ کام کیا تھا ان کو اسی کام کے لیے نوبیل پرائز دیا گیا۔ جو موم بتیاں ہیں وہ دراصل ستارے ہیں، اور یہ سپر نووا کہلاتے ہیں۔ سپر نووا یعنی کہ ایک ایسا ستارہ جو پھٹا تھا۔ ستارے کس طرح سے ختم ہوتے ہیں اس کی میں تھوڑی سی بات کرتا چلوں گا۔ ہر ستارے کی موت آتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جو ایندھن ہے وہ بالآخر ختم ہو جاتا۔ اب 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، اصل میں کئی صورتیں ہو سکتی، لیکن ایک صورت یہ کہ ایک ستارہ خاموشی سے مر جاتا ہے۔ ہمارا سورج بھی اسی طرح کا ستارہ ہے، لیکن بعض ستارے بڑے دھماکے کے ساتھ پھٹتے ہیں، یہ سپر نووا کہلاتے ہیں۔ اور جب یہ پھٹتے ہیں تو ان سے جو روشنی نکلتی ہے وہ اس قدر تیز ہوتی ہے کہ اس ایک ستارے کی روشنی اس تمام کہکشاں کے ستاروں کی روشنی کے برابر کی ہوتی ہے، بلکہ اس سے بعض دفعہ زیادہ کی ہوتی ہے۔ لہٰذا ان سپر نووے کو ہم دور آسمان سے دیکھ سکتے ہیں، گو کہ یہ اربوں نوری سال دور ہیں، اور تقریباً ایک کہکشاں کے اندر ایک ستارہ اس طرح کا 300 سال کے بعد پھٹتا ہے اوسطاً۔ لہٰذا یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ کائنات کے پھیلاؤ میں تیزی آتی جا رہی ہے، مگر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا چیز ہے جو کائنات کو پھیلا رہی ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے مجھے کائنات کی ساخت کے اوپر تھوڑی سی بات کرنی ہوگی۔ کائنات میں مادہ ایسا ہے جو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، اور مادہ ایسا بھی ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ جس مادے کو ہم دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ یا تو وہ روشنی جذب کرتا ہے یا خارج کرتا ہے، لیکن ایسا مادہ بھی وجود رکھتا ہے جو نہ روشنی جذب کرتا ہے اور نہ خارج کرتا ہے۔ تو ہمیں کیسے پتا کہ یہ چیز ہے جب ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے؟ یہ بات میں یوں سمجھا سکتا ہوں کہ اگر کوئی چھوٹا جسم، کوئی پتھر بالفرض آپ نے ڈوری کے ساتھ باندھا ہو اور یوں آپ گھما رہے ہوں، تو وہ پتھر ایک دائرے میں گھوم رہا ہوگا۔ ایک دوسرا شخص وہاں پر کھڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ چیز جو ہے گھوم رہی ہے، مگر وہ آپ کے دھاگے کو دیکھ نہیں سکتا۔ پھر بھی وہ یہ اخذ کرے گا کہ دھاگا تو ہے وہاں پر۔ اسی طرح جب ہم دور کی کہکشاؤں کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوسری کہکشاؤں کے گرد یوں چکر لگا رہے ہیں، اور آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کشش ثقل، گریوٹی۔ مگر یہ گریوٹی اس مادے کے سبب پیدا ہو رہی ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ چنانچہ بہت سے مشاہدات کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کائنات میں ایک اچھا خاصا حصہ ایسے مادے کا ہے جو دیکھا نہیں جا سکتا، یہ ڈارک میٹر کہلاتا ہے۔ ایک اور بڑی اہم بات ہے کائنات کے پھیلاؤ کو سمجھنے کے لیے، اور وہ ہے ڈارک انرجی۔ یہ ایسی توانائی ہے جو عام توانائی سے بالکل ہٹ کے ہے، اور اس کو سمجھانا اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں۔ بالفرض آپ کسی برتن میں سے ہوا کسی طرح سے نکال لیتے ہیں، ساری ہوا نکال دیتے ہیں، اس میں اب کوئی ایٹم نہیں، کوئی مالیکیول نہیں، اور آپ نے یوں سمجھا کہ بس وہ برتن خالی ہو گیا۔ لیکن اس خلا میں پھر بھی کوانٹم میکینکس کے سبب پارٹیکلز ہر وقت بنتے ہیں اور فنا ہوتے ہیں، وہ خلا میں سے نکلتے ہیں اور پھر واپس جڑ جاتے ہیں۔ اب جتنا زیادہ خلا ہوگا، جتنا زیادہ حجم ہوگا، اسی حساب سے یہ ڈارک انرجی موجود ہوگی۔ اور یہ ڈارک انرجی ایسے ہے کہ جتنی زیادہ بنتی ہے اتنا ہی زیادہ یہ کائنات کو دور دھکا دیتی ہے، پھیلانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ ساری باتیں سادہ لفظوں میں بتانا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہت ساری ریاضی، میتھمیٹکس کی ضرورت ہے، لیکن چلیے اگر آپ اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ کائنات کے پھیلاؤ میں تیزی آتی جا رہی ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخری انجام کائنات کا کیا ہوگا؟
افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی اچھا اختتام، کوئی اچھا انجام نہیں ہے. جیسے جیسے یہ پھیلتی چلی جائے گی ویسے ویسے یہ اور ٹھنڈی ہوتی جائے گی، اور اس کے اندر جو ستارے ہیں وہ بالآخر اپنا سارا ایندھن خرچ کر لیں گے، اور کائنات کا آخری انجام ایک ٹھنڈی موت ہے.